مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ، علم کی پہچان۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل من يكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک بزرگ کی ایک تحریر جو ہے میں نے پڑھی، تو انہوں نے ایک بات لکھی. انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک میں غور و فکر کرتا ہوں کہ آج گھر گھر میں پریشانی ہے اور فرد فرد جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے. وہ فرما رہے تھے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پریشانیوں کی وجہ ایک ایسا گناہ ہے اور ایک ایسی نافرمانی ہے جسے ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ تو کچھ لوگ تو اس کو سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو اپنا حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس پر جری ہوتے ہیں، لہذا توبہ بھی نہیں کرتے. جب اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تو توبہ بھی نہیں کرتے. تو ایک ایسا گناہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. بعض مرتبہ اس کو اپنا حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے وقتوں میں سے برکت اٹھ گئی. ہم پہلے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ بتاتے تھے کہ ہم یوں بھی کرتے تھے، یوں بھی کرتے تھے، یوں بھی کرتے تھے. ارے بھائی تمہارے پاس 24 گھنٹے تھے، 48 گھنٹے تھے بھائی، کتنے کام کر لیتے تھے تم. یعنی پوری عورتوں کو لے کے بیٹھ جائیں، یعنی پوری حویلی کا آٹا جو ہے وہ اس کو چکی میں بھی پیسا جا رہا ہے اور سب کی روٹیاں بھی گھر پہ تیار ہو رہی ہیں، بچوں کے کپڑے بھی ہاتھ پہ دھل رہے ہیں. حیرت ہوتی تھی یار ان کے پاس
یہی 24 گھنٹے تھے اور وہ چھوڑتا، تو ہمارے وقت میں بے برکتی، ہمارے رزق میں بے برکتی۔ کہنے کے تو جی 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہوں، کہنے کو تو جی 2 لاکھ سیلری، 1 لاکھ آمدنی، میں بھی کما رہا ہوں، بیٹا بھی کما رہا ہے، آمدنی تو ہو رہی ہے، اور بعضوں کی بے برکتی اتنی ہے کہ آمدنی نہیں ہوتی، اس میں پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ کی آمدنی ہے تو لیکن خرچے اس نوعیت کے سامنے آتے ہیں کہ 1.5 لاکھ والا بھی پریشان ہے، 2 لاکھ والا بھی پریشان ہے۔ تو یہ رزق کی بے برکتی ہے، وقت میں بھی بے برکتی ہے اور رزق میں بھی بے برکتی ہے، اور ذہنی اور قلبی سکون اس کا ہم نے بخوبی اندازہ ہے کہ آسائش کے سارے سامان ہم نے اکٹھے کر لیے، قالین بھی لگا لو، صوفے بھی لگا لو، فلاں کلر بھی کروا لو، یہ سیڑھیاں بھی لگا لو، اے سی بھی لگ گیا، سولر بھی لگ گیا، تو جو چیزیں آسائش کی تھیں وہ بھی ہم نے اکٹھی کر لی، لیکن دل پھر بھی پریشان ہے۔ جبکہ پہلے بزرگ ہمارے وہ سادہ گھروں میں رہنے والے، ضروریات زندگی بھی پوری نہیں تھی لیکن پرسکون تھے۔ تو یہ جو ہماری زندگی کا اور ہمارے حالات کا ہم اس قدر مبتلا ہوئے ہیں پریشانیوں میں، اور قلبی سکون ختم ہو گیا، وقت کی برکت ختم ہو گئی، رزق کی برکت ختم ہو گئی، تو اس کا ایک بڑا سبب جو ہے ہمارا ایک گناہ ہے، ہماری ایک نافرمانی ہے جو ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرف پھیل گئی، اور اس پر بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا اور اس کو نافرمانی سمجھا ہی نہیں جاتا، لہذا کبھی دل میں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ نافرمانی کیا ہے؟ وہ نافرمانی ہے رشتے داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، رشتے داریوں کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ جائیں، اس کو اگنور کریں، جبکہ رشتے داری کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بہت ہی حساس ہے، اتنا معمولی نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے داری کو پیدا کیا، اس تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہ رشتے داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے چمٹ گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرش کا پائے پکڑ لیا، اور وہ آہذاری اور التجا کرنے لگی کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ رشتے داری کے لیے عربی میں رحم کا لفظ آتا ہے، صلہ رحمی، رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنا، رحم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام رحمان ہے، اور تمہیں میں نے اپنے نام سے لے کر تمہیں نام دیا ہے، میں رحمان، اس میں بھی رحم ہے، رحیم اس میں بھی رحم ہے، اور تمہارا نام بھی میں نے رحم رکھا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جو تمہیں جوڑے گا، تمہارے حقوق کو پورا کرے گا، تو فرمایا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تمہیں توڑے گا اور تمہارے حقوق کو پامال کرے گا، تمہیں قطع کرے گا، تو فرمایا میں بھی اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کہہ رہے ہیں کہ جو رشتے داروں کی اور رشتے داریوں کے حقوق کا خیال نہیں کرے گا میں اسے کاٹ کے رکھوں گا، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں نے 3 جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مقام پر لعنت فرمائی۔ کس گناہ پر؟ رشتے داریوں کو ادا نہ کرنے پر۔ اور لعنت جو ہے اللہ کی طرف سے لعنت،
یہ عذاب کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ لعنت کرتا ہے تو اس لعنت کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ 3 جگہ اللہ کی کتاب میں لعنت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے ہو کر، ناراض ہو کر اپنی لعنت کا اعلان کیا ہے۔ کس گناہ پر؟ اس گناہ پر اور ان لوگوں کے لیے جو رشتہ داریوں کا پاس نہیں رکھتے۔ ایک سورہ رات کے اندر اور دوسرا سورہ محمد کے اندر جس کی تلاوت ابھی بن گئی۔ رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنا یہ کوئی اختیاری یا من چاہی مسئلہ نہیں ہے۔ جی میرا دل چاہے گا تو میں اس سے تعلق رکھوں گا اور میرا دل چاہے گا میں نہیں رکھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہی صاحب تشریف فرما رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جوڑا ہے، تمہارا رشتہ دار بنا دیا، اللہ نے بنایا نا، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہیں۔ یہ فیصلے اوپر سے ہوئے، میں نے نہیں کیے، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو تمہارا رشتہ دار بنا دیا، تم کون ہوتے ہو اس کو ختم کرنے والے؟ صاحب غصے ہو گئے، کہتے جی بہن کا تو ورکا ہی پھاڑ دیا ہم، وہ ہمارے لیے مر گئی، ہم اس کے لیے مر گئے۔ اندازہ تو لگا اتنی بڑی جرت ہے کہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے وہ تمہاری بہن، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے وہ تمہارا بھائی ہے، نہیں میں تو صحیح اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ اس لیے کہ اس گناہ کو ہم نے بالکل معمولی سمجھ لیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس میں ہماری من چاہی چلے گی، یہ ویسے ہی ہے جیسے میں کسی سے دوستی لگاؤں چھوڑ دوں۔ رشتہ داروں کے علاوہ کسی سے جو تعلق ہے وہاں ایک طرح کا کچھ اختیار ہے، ایک حد تک، وہ بھی زیادہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہاں بھی معاملہ ایسا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تعلق رکھنے میں تمہیں اختیار تھا، رشتہ داروں کے علاوہ کس سے تعلق رکھو گے، کس سے دوستی لگانی، کس سے معاملے کرنے اختیار ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ رکھ لیا اور ایک عرصے تک تم کٹھے چلے ہو، دوستی رہی ہے، تو وہاں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن العہد من الایمان، کہ اس تعلق کو نبھانا، اچھائی کے ساتھ جاری رکھنا، فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ کس تعلق کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ تعلق تو رشتہ داریوں کے علاوہ ہے، اور رشتہ داری کا تعلق اس کو تو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، اپنا مسئلہ پیش کیا، اپنی پریشانی پیش کی، کیونکہ میری، آپ کی، ہم سب کی پریشانی، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں سے شیطان ہمیں مارتا ہے، جہاں سے شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے اور اس گناہ میں مبتلا کرواتا ہے۔ وہ کیا راستہ تھا؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں اور میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا کرتا ہوں، میں ان کو راحت دینے کے در پہ ہوں اور وہ مجھے تکلیف دینے کے در پہ ہیں، تو کیا ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں میرے لیے گنجائش ہے کہ میں ان سے منہ موڑوں اور میں ان سے الگ راستہ اختیار کر لوں، جیسا کہ آج کل ہمیں شیطان پڑھاتا ہے کہ جی الگ ہی ہو جاؤ، بس جائیں جہنم میں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں ان کی شکلیں نہیں دیکھوں گا۔ علاقہ بدل لیا، شہر بدل لیا، اور بعض جوان تو ملک بدل لیتے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں گنجائش ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس رشتہ داری کے بارے میں کہا جوڑو، صلہ رحمی کا حکم دیا،
اور میں بھی تمہیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں کہ تعلق کو جوڑو، تو فرمایا اس تعلق سے جو جوڑنا ہے وہ یہی تو ہے کہ جب تم سے کاٹا جائے تو تم نے جوڑنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا جوڑو تو اسی موقع کے لیے تو کہا ہے کہ وہ تم سے منہ موڑ رہے ہیں، تم نے جوڑنا ہے، اور تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم نے ان کے راحت کا خیال کرنا ہے، وہ تم سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں، تم نے اس دھاگے کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ فرمایا لیس الواصل من یکافی، فرمایا اس سے جو پچھلا درجہ ہے وہ تو برابر سرابر معاملہ کرنے کا ہے نا، جب وہ میرے ساتھ اچھا چل رہا ہے لہذا میں بھی اچھا چل رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں لہذا میں بھی غمی خوشی میں شریک ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ تو برابر سرابر معاملہ کرنا ہوا، اور فرمایا لیس الواصل من یکافی، جو برابر سرابر کا معاملہ کرتا ہے یہ جوڑنے والا نہیں ہے، یہ نہیں جوڑنے والا، جس کی تاکید قرآن میں آئی ہے وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهُ، فرمایا کہ جس جوڑنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے رشتے توڑے گئے، اب وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے تو بھی آپ اس کوشش میں ہیں کہ میں تو اپنا حق پورا کروں گا۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اردو میں ایک اچھا ذخیرہ جمع کیا اعمال کی فضیلت کے اعتبار سے، جس کو ہم فضائل اعمال کے نام سے ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے وہ اکثر مسجدوں میں اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے یہ کتاب جمع کی ہے۔ حضرت نے اپنے بارے میں لکھا فرمایا کہ میرے کچھ رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو گئے کسی بات پر، اور وہ ان کا پارا اتنا ہائی ہوا کہ وہی اعلان ہو گیا ہم تو اس کی شکل ہی دیکھنا چاہ رہے، ہم سے اس سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کنڈیشن میں میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے، معاملے کی وضاحت ہونی چاہیے، اور جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے، لیکن بعض مرتبہ دماغ اتنا خراب ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہ رہا، غصے کا پارا جو ہے وہ اس قدر چڑھ جاتا ہے۔ میں نے سنا اس کنڈیشن میں نے مرتے دم تک اس بات کی کوشش کی کہ میں نے ان سے تعلق رکھنا ہے۔ حضرت کی ملازمت دوسرے شہر میں تھی اور اپنا خاندانی علاقہ دوسرا تھا، اور میں جب بھی چھٹیوں میں گھر جاتا ہوں تو میں اہتمام سے اپنے ان رشتے داروں کے یہاں جاتا ہوں، ان کے گھر پہ جاتا ہوں ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے، ان کے بچوں سے ملنے کے لیے کہ رشتے دار ہیں۔ اور ہمارے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور ان کو جیسے پتہ چلتا ہے زکریا آیا تو مرد صاحب تو رفو چکر ہو جاتا ہے، خیر خیریت پوچھنا اور 3-4 ماہ کے بعد آنے والے مہمان کو بٹھانا ایک دور کی بات ہے، اور شکل دیکھتی کیا ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اس کے باوجود بھی میں ان کے گھر میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے دل میں اللہ میاں سے کہتا ہوں کہ اللہ میرے اختیار میں تو اتنا ہی ہے کہ میں ان کی خیریت پوچھ لوں، ان سے جوڑنے کی کوشش کروں، تو اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو بڑی سہولت ہے، یہ جو جن ہمارے پاس ہے موبائل صاحب، اس کو آپ خیر کے کاموں میں استعمال کریں۔ ہمارے استاد ہیں اور ان کو دیکھ کر پھر میں نے بھی یہی کیا کہ اپنے رشتہ داروں کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا۔ ایک گروپ وہ ہوتا ہے جس میں سب کے نمبر شو ہوتا ہے، ایک دوسرا براڈ کاسٹ والا گروپ کہ آپ کے پاس گروپ ہوگا اگلے لوگوں کے پاس وہ گروپ شو نہیں ہوتا، کہ آپ ایک میسج کریں گے سب کو چلا جائے گا۔ یہ گروپ بنا لیا اور فرمایا 15 دن میں 20 دن میں فرمایا کوئی نہ کوئی خیر کی بات جو ہے میں محفوظ بھیج دیتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی سلام دعا میں کر لیتا ہوں، اور ان کی طرف سے ریپلائی بھی آ جاتا ہے، تو گفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک ہی میسج سے سارا کام ہو گیا۔ اب یہ تو ان رشتے داروں کے لیے ہے جو تھوڑے واسطے کے ساتھ ہیں، لیکن جو بغیر واسطے کے ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بہن ہیں، بھائی ہیں، یہ تو بغیر واسطے کے ہمارے سیدھے سیدھے رشتے دار ہیں، تو یہاں اس طرح میسج سے کام نہیں چلا ہے۔ یہاں تو باقاعدہ ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ بھائی آپ اپنے اوقات کو منظم کر کے آپ اپنا وقت طے کریں کہ ہفتے میں فلاں دن جو ہے میں بھائیوں سے بات کروں گا، ہفتے میں فلاں دن جو ہے میں بہنوں سے بات کروں گا۔ آج کل ہم اتنے مصروف ہیں کہ ایک محلے میں ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں جا پا رہے ہوتے،
یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ مستقل وقت نکال کے جاؤں گا، نہ مستقل وقت نکلتا ہے نہ جا پاتا ہے۔ تو بھئی دوسرے کاموں کے درمیان میں اس کو شامل کریں۔ میں اس طرف جا رہا ہوں، درمیان میں بہن کے گھر آتا ہے، کون سی رکاوٹ ہے؟ چلے جائیں اندر 2 منٹ کے لیے۔ ہاں بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ خوش ہے بھائی؟ سب خیریت سے ہیں؟ بازار جا رہا تھا، میں نے سنا تمہاری شکلیں دیکھوں، زیارت کر لوں، ختم ہو گیا تعلق۔ بعض مرتبہ ہم کسی کام کو اہتمام سے کرنے کے چکر میں کر ہی نہیں پاتے، اور کال کر لینا ہی تو اور آسان ہے، ٹائم نکال کے کال کر لی، بہن سے پوچھ لیا ہمارے بچے کیسے ہیں، خیر خیریت ہے، کون سا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ابھی کتنی دکھ کی بات ہوگی کہ ہمیں اپنے بھانجوں کے نام یاد نہ ہو، بھانجیوں کے نام یاد نہ ہو، بھتیجوں کے نام یاد نہ ہو، کتنی دکھ کی بات ہوگی، اور یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں ٹائم زیادہ لے لیا، بہت معذرت کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی ایک اور واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جتنا بڑا نام ہے وہ اتنے ہی زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اور ان کی مصروفیت کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، لمحہ لمحہ مصروف ہوتا ہے اور بہت مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت کے ایک رشتہ دار ہمارے ساتھ کلاس فیلو تھے، بھائی محمد، اور وہ واسطے سے رشتہ دار تھے، یعنی سمجھیں کہ حضرت کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے، حضرت کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ کسی سفر میں یہاں کنڈولا یار آئے اور یہاں کار کا ایکسیڈنٹ ہوا رات کے وقت، اور ان کا بازو بھی ٹوٹا، کار کو بھی چوٹیں لگی۔ تو انہوں نے پیچھے گھر پہ بتایا، گھر والے پیچھے آدمی کس کو بتائے گا؟ اپنے گھر والوں کو بتائے گا نا۔ اور فرمایا جیسے بات حضرت شیخ تک پہنچی، فرمایا پیچھے کے میرے گھر کے علاوہ فرمایا جتنے رشتہ دار تھے، سب سے پہلا جو فون آیا وہ مفتی تقی صاحب کا آیا۔ مجھے تو اس پہ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے واسطے والے رشتہ دار کا نمبر بھی حضرت نے سیو کیا ہوا ہے۔ اور ہمیں کال کی اور پھر تفصیلی طور پر پوچھا آپ کہاں تھے، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے، کار کا کتنا ہوا، کار کہاں ہے، کراچی کیسے آئے گی، میں آپ کی کار کو اٹھوا لیتا ہوں، یہاں سے بندے بھیج دیتا ہوں، میں کسی کو فون کر دیتا ہوں، آپ نے دوائی لی ہے نہیں لی۔ ہمارے 25 منٹ تک حضرت نے مجھ سے بات کی۔ تو بھائی جب اتنا مصروف آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھائی رشتہ داری نبھانی ہے اور اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، پھر میرا اور آپ کا معاملہ اور میرا اور آپ کا جو عذر ہے وہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پہلے تو ہمیں اس گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق دے، کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھیں کہ رشتہ داروں کے تعلق نہ نبھانا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر ہمیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے کہ اللہ اب تک جو کوتاہی ہوئی ہم توبہ کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آگے ہم یہ طے کریں، عہد کریں کہ بھی ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھائیں گے، اور نبھانے کی جو صورتیں میں نے عرض کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ، علم کی پہچان